الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عابد جہانگیری آپ کا میزبان آج انشاءاللہ ہم نسبت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نسبت کے لغوی معنی لگاؤ اور وابستگی اور تعلق کے ہیں، اور اصطلاحی معنی بندے کا حق تعالیٰ سے تعلق خاص ہو جانا۔ جب ذکر اللہ کی مواظبت اور ریاضت و مجاہدات کی کثرت سے ظلمات نفسانیہ و قدورات طبیعہ کا ازالہ ہو جاتا ہے تو قلب و روح کو حق تعالیٰ کے ساتھ ایک مخصوص تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو نسبت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی نسبت کے پیدا ہو جانے کا نام وصول ہے۔ اسی ضمن میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اپنی کتاب ہمعات میں، آپ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کا لب لباب مقصد حاصل اور انتہا یہ ہے کہ سالک اچھے ملکات یعنی اچھی صفات محمودہ میں سے کوئی صفت اپنے اندر اس طرح پیدا کرے کہ وہ ملکہ صفت اس کی روح کو پوری طرح احاطہ کر لے، اور اس سالک اس کے رنگ میں اس طرح رنگ جائے کہ اس کا جینا ہو تو اسی حال میں اور وہ مرے تو اسی حال میں۔ اس راہ میں جو کیفیت اور حالت سالک کے نفس میں اس طرح جاغزی ہو جاتی ہے کہ گویا کہ وہ اس کی ذات کے لیے لازمی خصوصیت بن گئی، اسے نسبت کہتے ہیں۔ اسے نسبت سکینہ اور نور بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سر دل برا میں حضرت ذوقی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ملکہ راسخہ محمودہ جو سالک اکتساب سے حاصل کرتا ہے، اور جو ملکہ کے روح کو جمی جہاز سے احاطہ کر لیتا ہے اور اس کی صفت لازمی بن جاتا ہے، اور اس کا مرنا جینا اسی پر واقع ہوتا ہے، اسے نسبت کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ جتنے بھی یہ اشغال قادریہ چشتیہ نقش بندیہ کرائے جاتے ہیں، ان سے غرض نسبت کی تحصیل ہے، اور اس پر دوام اور مواظبت کرنا اور اس میں ڈوبے رہنا، تاکہ نفس اس مواظبت اور مشق دائمی سے ملکہ راسخہ پیدا کر لے، یعنی کہ وہ صفات محمودہ اس کی ملکیت بن جائے، اس کے نفس کو ہر طرف سے گھیر لے، تاکہ وہ نفس امارہ کی طرف نہ جانے پائے اور اس سے اچھے کام سرزد ہو۔ لہذا اسی ضمن میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کسی کے سوال کے جواب میں کہ بیت سے غرض کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں بیت سے مقصد نسبت سکینہ اور اطمینان قلب کا حاصل کرنا، اور ترک ما سوا اللہ آپ کا ہو جائے، آپ مکمل طور پر اللہ کی طرف راغب اور یکسو ہو جائیں، اور یہ چیزیں آپ کی ملک ہو جائیں، یہی اس کا حاصل مقصد ہے۔ اور جتنے بھی ریاضت اور مجاہدات کرائے جاتے ہیں وہ اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے کرائے جاتے ہیں، چاہے وہ نسبت وجد ہو، چاہے وہ نسبت رابطہ ہو، چاہے وہ نسبت اویسی ہو، چاہے وہ نسبت عشق ہو، محبت ہو، چاہے وہ نسبت توحید ہو، جو کچھ بھی کرایا جاتا ہے اس ایک نسبت کو پانے کی خاطر کرایا جاتا ہے۔ تو لہذا کسی صاحب بزرگ سے، صاحب نسبت سے نسبت لینے کی کوشش کریں۔ اگر نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر نسبت مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے، ورنہ یہ جتنے بھی اذکار و وظائف و نوافل اور عبادات اور ریاضات اور مجاہدے ہیں، یہ سب پر ثواب تو ملے گا، لیکن قرب ذات الہی اور تعلق رب تعالی اور ملائے اعلیٰ اور عالم ملکوت میں انسان کی رسائی نہیں ہوگی، اور عالم روحانیت میں ارواح مقدسہ سے
اس کا رابطہ اور تعلق نہیں ہوگا، تو لہٰذا کوشش کریں کسی صاحب نسبت سے نسبت حاصل کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔